کاتب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین جو پہنا ملان لو شاعر کا پیش کر رہا ہوں دور پڑھنے والا ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں سلام نہیں پڑھتا تھا، لیکن علامہ صاحب کا حکم ہے کہ میں 3 سلام کے ضرور پڑھوں. میں پیش کرتا ہوں ضرور پڑھنے کے بعد.
خدا کی شان کے معراج ہے نبی کے لیے خدا کی شان کے معراج ہے نبی ملک جو نہ پائے وہ آدمی کے لیے خدا کی شان کے معراج ہے نبی کے لیے ارے یہ مجھے تھا کہنا حسین کے لیے ارے یہ مجھے تھا کہنا حسین کے لیے میں کرم کی بھیک نہ مانگوں گا زندگی کے لیے خدا کی خدا نے ڈوبتے سورج کو کر دیا خدا نے ڈوبتے سورج کو کر دیا بھائی نظام زہر بدلنا پڑا رے کے لیے خدا کی شان کے معراج ہے نبی کے لیے ارے حسین کرتے ہیں تیرا پور کے لہر ارے حسین کرتے ہیں تیرا پور کے لہر کلیجہ چاہیے دشمن سے دوستی کے لیے خدا کی شان کے معراج ہے نبی کے لیے ارے چراغ بجھ کے کسی کام کا نہیں ارے چراغ بجھ کے کسی کام کا نہیں مگر حسین کے اب تک ہے روشنی کے لیے خدا کی شان کے معراج ہے نبی کے لیے ارے غم حسین پہ اصل و مگر خیال ارے غم حسین پہ اصل و مگر خیال میں ہنسی رہنمائی کبھی کسی کے لیے خدا کی شان قربان میں کھیل پہ کرتا ہوں ارے جگہ نہ دینا علی کو کوئی شبے ارے جگہ نہ دینا علی کو کوئی شبے بھائی تو رہے ہیں محمد کی زندگی کے لیے ہر مشکل
مشکل میں دافع مشکل پرچم حیدر آج بھی ہے ہر مشکل میں دافع مشکل پرچم حیدر آج بھی ہے دونوں جہاں میں قوم کا رہبر قوم کے سر پر آج بھی ہے دونوں جہاں میں قوم کا رہبر قوم کے سر پر آج بھی ہے کس سے پوچھے کیوں یہ لبوں پر اور کسی کا نام نہیں کس سے پوچھے کیوں یہ لبوں پر اور کسی کا نام نہیں نام علی کی گونج فضا میں لشکر لشکر آج بھی ہے سات سو ممبر قد ہے علی میں برسوں تک مشغول رہے سات سو ممبر قد ہے علی میں برسوں تک مشغول رہے ٹوٹ گئے وہ سارے ممبر مدحت حیدر آج بھی ہے ٹوٹ گئے وہ سارے ممبر مدحت حیدر آج بھی ہے ہم وہ نہیں جو رخ ہوا کے اپنا کعبہ بدلتے ہیں ہم وہ نہیں جو رخ ہوا کے اپنا کعبہ بدلتے ہیں حیدر حیدر کل بھی تھا لب پر حیدر حیدر آج بھی ہے حیدر حیدر کل بھی تھا لب پر حیدر حیدر آج بھی ہے لب پر بخل ہاتھ میں پتھر
لب پر باخل ہاتھ میں پتھر یہ تاریخ گزشتہ تھی نام علی پر بخل بخل ہاتھ میں پتھر آج بھی ہے نام علی پر بخل بخل ہاتھ میں پتھر آج بھی ہے جہل کے پیکر ناچ رہے ہیں باب علم کے منبر پر جہل کے پیکر ناچ رہے ہیں باب علم کے منبر پر ان کو شاید علم نہیں ہے وارث منبر آج بھی ہے ان کو شاید علم نہیں ہے وارث منبر آج بھی ہے شان کٹا کے سو گیا غازی نہر فرات کے ساحل پر شان کٹا کے سو گیا غازی نہر فرات کے ساحل پر پیاسی رہ گئی بالی سکینہ ماتم گھر گھر آج بھی ہے کرب و بلا کے تپتے پن میں تیر ستم اصغر کو لگا کرب و بلا کے تپتے پن میں تیر ستم اصغر کو لگا اس کی چبھن ایک خنجر بن کر قلب کے اندر آج بھی ہے ہر مشکل میں دافع مشکل پرچم حیدر آج بھی ہے دونوں جہاں میں قوم کا رہبر قوم کے سر پر آج بھی ہے العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرة الطاغین
المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات. اعزائي محترم، اسلام اور مقصد حیات انسانی کے عنوان سے یہ ہمارا 5واں سلسلہ گفتگو ہے. اس سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے روزانہ سورہ بقرہ کی 2 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں. یہ آیات مسلسل ہیں اور ان کے نشانات 21 اور 22 ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم، جس نے تمہیں خلق کیا. والذین من قبلکم، اور تمہارے باپ داداؤں کا خالق بھی وہی ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ اللہ، یہ تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا. والسماء بناء، اور جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت قرار دیا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی کو برسایا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس پانی کے ذریعے تمہیں رزق عطا کیا ثمرات کا. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، خبردار اللہ کا کوئی شریک نہ بناؤ، اللہ کا کوئی شریک قرار نہ دو. انتم تعلمون، تمہیں معلوم بھی ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ان آیات میں پروردگار عالم نے پہلے ایک حکم دیا، ایک امر کیا کہ اللہ کی عبادت کرو. پھر اس اللہ کا تعارف کرایا. تمہارا خالق ہے، تمہارے باپ داداؤں کا خالق ہے. اس نے آسمان بنایا، اس نے زمین بنائی، اس نے پانی برسایا. صفات بیان کی. تو پہلے امر، درمیان میں تعارف، اور پھر نہیں کہ خبردار اس کا شریک قرار نہ دو. دیکھو گفتگو ذرا سی سطح عمومی سے بلند ہو جائے گی، لیکن میرے ساتھ چلنا. کبھی اس منبر سے میں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ کتاب بڑا ہوتا ہے یا موضوع بڑا ہوتا ہے؟ کتاب بڑی ہوتی ہے یا موضوع بڑا ہوتا ہے؟ کتاب بڑی یا موضوع بڑا؟ تو میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی دیکھو، موضوع ہمیشہ بڑا ہوتا ہے. معاشیات کی کتاب اور معاشیات کا موضوع معاشیات، سینکڑوں کتابیں لکھی گئی اور پھر بھی موضوع کا حق ادا نہیں ہوا. سینکڑوں کتابیں لکھی گئی لیکن موضوع کا حق ادا نہیں ہوا. اچھا بھئی، سیاسیات، بڑی کتابیں لکھی گئی پولیٹیکل سائنس پر، لیکن موضوع کا حق ادا نہیں ہوا. اگر حق ادا ہو جاتا تو کتابیں لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک کتاب کافی ہو جاتی. تو ہمیشہ موضوع بڑا ہوتا ہے اور کتاب چھوٹی ہوتی ہے. اس لیے قرآن کا کوئی موضوع نہیں ہے. لیکن اگر قرآن کا کوئی موضوع ہوتا تو موضوع بڑا ہوتا، کتاب چھوٹی ہوتی. اگر قرآن کا کوئی موضوع ہوتا تو موضوع بڑا ہوتا، کتاب چھوٹی ہوتی. اس لیے اس نے موضوع نہیں رکھا. لیکن اگر تمہیں اصرار ہے، اب ذرا بات کو دقیق کر رہا ہوں، اگر تمہیں اصرار ہے کہ نہیں بھائی قرآن کا موضوع بتلاؤ، تو قرآن کا موضوع ہے توحید. موضوع بھی بڑا، کتاب بھی بڑی. موضوع بھی بڑا ہے، کتاب بھی بڑی. موضوع بھی لامحدود، کتاب کے علوم بھی لامحدود. دیکھو اب میری بات کو سن لینا. سو کالڈ، مجھے نہیں معلوم،
الہامی کتابیں جو کہلاتی ہیں، وید، گیتا، یند، اوستا، پاجنت، اور وہ الہامی کتابیں جنہیں ہم مانتے ہیں، توریت، زبور، انجیل، ان ساری کتابوں میں کم و بیش خدا پہ بات ہے، خدا کی صفتیں بیان کی گئی ہیں. تھوڑی سی گفتگو ان کتابوں میں خدا پر ہے، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جیسا قرآن نے بتلایا، جیسا تعارف قرآن نے کرایا، خدا کی قسم کسی مقدس کتاب میں تمہیں ویسا تعارف اللہ کا نہیں ملے گا. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. کیا تیور ہیں تعارف کے، کیا تیور ہیں بھائی. جاؤ دیکھنا، اگر تمہیں اللہ فرصت دے تو 57واں سورہ ہے سورہ حدید، اور اس سورہ کا پہلا پیراگراف پڑھنا خدا کیا ہے. اور اب سورہ حشر 59واں سورہ قرآن مجید کا، اس کا آخری پیراگراف، اس کی دو آیتیں تمہیں سنانا چاہ رہا ہوں. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. هو اللہ، بھائی اللہ وہی ہے کہ جس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے. عالم الغیب والشہادہ، غیب اس کے علم میں، حضور اس کے علم میں. هو الرحمن الرحیم، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے. الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. کیا کمال کی بات ہے. الملک القدوس العزیز الجبار بھائی توجہ رہے، وہ مالک ہے، بادشاہ ہے، وہ قدوس ہے، بے عیب ہے، وہ صاحب طاقت ہے، وہ صاحب اقتدار ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے. کبریائی کسی کو زیب نہیں دیتی سوائے اس کے. جاؤ بھی رک جاؤ، کبریائی تکبر کسی کو زیب نہیں دیتا. مسجد کے آغاز سے اگر پہلے تشریف لے آئے تو عین نوازش ہوگی. دیکھو کائنات میں ایک نظم ہے، اور وہی نظم اس مجلس میں بھی ہے. تو اب اس انتظام کو اور اس نظم کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آداب مجلس کا خیال رکھا جائے. وہ طاقتور ہے، وہ سلام ہے، سلامتی کی ضمانت ہے، وہ عین سلامتی ہے، وہ عین امن ہے. قدوس ہے، بے عیب ہے، وہ مومن ہے، تمہیں ایمان کی قوت عطا کرنے والا ہے. وہ مہیمن ہے، ہر شے پہ شدید ہے. وہ عزیز ہے، عزت والا ہے. وہ جبار ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ متکبر ہے، بس تکبر اسی کو زیبا ہے. بابرکت ہے وہ اللہ، بابرکت ہے وہ اللہ جو ایسا ہے. توحید کا سبق ہے جو سورہ حشر میں دیا گیا. بابرکت ہے وہ اللہ، اور اللہ مشرکین کے سارے بنائے ہوئے عیبوں سے بری ہے. اللہ ہو، لا الہ الا ہو. بھائی عجیب و غریب طریقہ کلام ہے، عجیب و غریب گفتگو ہے. اللہ وہی ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. اللہ وہی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے. اور اب تیسری آیت میں کہا هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی. وہ اللہ ہے، وہ خلق کرنے والا ہے، وہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے، وہ تمہاری تصویریں بنانے والا ہے. لہ الاسماء الحسنی، جتنے اچھے نام ہیں وہ اسی کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہے. توحید سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑا سا وقت لوں گا توحید پر. توحید سمجھ میں آئی؟ دیکھو کن کن زاویوں سے اور کس طریقے سے قرآن مجید نے اللہ کی صفتوں کو اور اللہ کے وجود کو سمجھایا ہے. بھائی کہنے لگا کہ اس کا علم، کان اللہ بکل شیء علیما، اس کی قدرت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا ارادہ، فعال لما یرید، جو چاہے کرے، جو ارادہ ہو اسے پورا کرے. دیکھ رہے ہو نا اس کی طاقت کو، اس کی مشیت. یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، جو چاہے مٹا دے، جو چاہے مٹا دے، جو چاہے لکھ دے. ارادہ سمجھ رہے ہو اس کے؟ اچھا اس کی مشیت سمجھ میں آ گئی، اس کا علم سمجھ میں آ گیا، اس کی قدرت سمجھ میں آ گئی، اس کا ارادہ سمجھ میں آ گیا. بھائی اس کی شان، کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اس کی ایک نرالی شان ہے. اس کی نفرت، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین،
اور اس کی محبت انما یرید اللہ. پہچانو اپنے اللہ کو. کل یومن، تھوڑا سا تو رکو توحید پر، اور آج تو تمہیں آگے بڑھنے نہیں دوں گا توحید سے. کل یومن ہوا فی شان، ہر روز اس کی ایک نرالی شان ہے، ہر روز اس کی ایک نرالی شان ہے. کل یومن، یوم سے مراد یہ 12 گھنٹے کا دن نہیں ہے، ہر لمحہ. یوم وقت کی وہ اکائی جو مختصر ترین ہو. کل یومن ہوا فی شان، ہر لمحے اس کی ایک نرالی شان ہے. اب بتاؤں کہ کیا کمال کی شان ہے. ماضی میں قوم لوط پر پتھر برسانے والا، سننا، ماضی میں قوموں پر پتھر برسانے والا، وہ سورہ انفال میں کہہ رہا ہے امطر علینا حجارتن من السماء. بھائی بہت توجہ رہے. سورہ انفال 8واں سورہ ہے قرآن مجید کا. آیت کا ٹکڑا عرض کر رہا ہوں. یہ مشرک، سننا بھائی سننا، یہ مشرک ان کا خیال یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اور یہ ضد میں کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ مشرک. ضد میں کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار اگر یہ واقعاً تیری کتاب ہے اور یہ تیرا رسول ہے تو امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. پروردگار ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے. پرانی قوموں میں برسا چکا ہے، پرانی قوموں میں پتھر برسا چکا ہے، اور اب اس سے مطالبہ نہیں تھا. قوم لوط نے مطالبہ نہیں کیا تھا کہ پتھر برسا دے. یہاں قوم محمد مطالبہ کر رہی ہے، مشرکین مکہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پتھر برساؤ، پتھر برساؤ. جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ ما کان اللہ، اب آگے کیا پڑھ رہا ہوں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. حبیب ان سے کہہ دے کہ پتھر نہیں برساؤں گا اس لیے کہ تو ان کے درمیان موجود ہے. حبیب تو ان کے درمیان موجود ہے، اس لیے ان پر پتھر نہیں برساؤں گا. تو پتھر برسانے شان دیکھو، ہر لمحے نرالی شان ہے. کبھی پتھر برساتا ہے، کبھی پتھر نہیں برساتا. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے نا. کیا بھول گئے کہ ابراہیم کو آگ میں بچا لیا، شان ہے. اور کیا بھول گئے کہ موسیٰ جل گئے آگ سے. بھائی شان ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی شان ہے. اور اگر اس کی شان سمجھ میں آ گئی تو پھر اسی مرحلے سے بات تھوڑی سی آگے بڑھ جائے گی. اب میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھو کل یومن ہوا فی شان، ہر روز ایک لاکھوں انسان پیدا ہو رہے ہیں، ہر روز لاکھوں انسان اس دنیا سے جا رہے ہیں، ہر روز لاکھوں درخت بوڑھے ہو کے ختم ہو رہے ہیں، ہر روز لاکھوں کوپلیں پھوٹ رہی ہیں. کل یومن ہوا فی شان. تو ہر روز نامعلوم کتنے بچوں کو بالغ کر رہا ہے، ہر روز نامعلوم کتنے بے شعور انسانوں کو شعور دے رہا ہے. تو اب واقعہ پرانا ہے، لیکن مجھے اجازت دو کہ میں 2 جملوں میں بات کو واضح کر کے آگے بڑھ جاؤں. بھائی موسیٰ علیہ السلام بچے ہیں، چھوٹے سے بچے، اور فرعون کے گھر میں پل رہے ہیں. یہ واقعہ خصوصیت سے نوجوان دوستوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ شاید ان کے معلومات عامہ میں نہ ہو، بزرگ تو سب جانتے ہیں. اچھا بھائی موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے ہیں، قصص الانبیاء میں یہ واقعہ ہے. فرعون نے ظاہر ہے کہ بچے کو دیکھا، اور کئی دن کے بعد اس نے محسوس کیا کہ بچہ نارمل نہیں ہے، عام بچوں جیسا نہیں ہے. کہنے لگا اپنے دوستوں سے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ وہی بچہ ہو، کہیں یہ وہی بچہ ہو جس کے قتل کے در پہ تھا اور وہ بچ کے میرے گھر تک آ گیا، کہیں یہ وہی تو نہیں. کہا نہیں یہ بچہ ہے. کہا نہیں بھائی اس کا تجربہ کرو، اس کا امتحان لو. جانتے ہو کیا کیا فرعون کے دربار میں موسیٰ کے ساتھ ہوا کیا؟ چھوٹا بچہ، گھٹنوں کے بل چلنے والا بچہ، موسیٰ آئے، گود میں لے آیا گیا. فرعون کے سامنے موسیٰ ہیں، سامنے ایک انگارہ رکھا گیا جلتا ہوا، اور ایک یاقوت رکھا گیا. ٹھیک ہے نا؟ اب اگر یاقوت کو اٹھا لے وہ بچہ ہے، اگر انگارے کو اٹھا لے ہم جیسا بچہ ہے، ہم جیسا بچہ ہے. یعنی فرق تھا. فرعون تھا مگر سمجھتا تھا کہ نبی ہم جیسا نہیں ہوا کرتا.
بھائی میں تو بہت تیزی کے ساتھ اس مرحلے سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں میں. اچھا بھائی، تو اب ایک انگارہ ہے، ایک یاقوت ہے. کیا خیال ہے کہ موسیٰ کدھر ہاتھ بڑھائیں گے؟ بھائی نبوت بڑھی یاقوت کی طرف، اور مشیت نے ہاتھ کو پھیر دیا انگارے کی طرف. کل یوم ہوا فی شان. نبوت بڑھی یاقوت کی طرف، مشیت نے ہاتھ پھیرا انگارے کی طرف. اب موسیٰ نے ہاتھ میں انگارہ لیا، اور بچے کی عادت کیا ہے؟ منہ تک لے جاتا ہے چیز کو، جانتے ہو نا. ہاتھ میں انگارہ لیا، منہ میں رکھا، ہاتھ جلا، منہ بھی جل گیا. بھائی ہاتھ بھی جلا، منہ بھی جل گیا. بھائی بہت توجہ رہے. ہاتھ جلا، ہاتھ میں عیب ہو گیا، منہ جلا، زبان میں لکنت آ گئی. اب یہ مشیت کا کمال تھا، یہ مشیت کا کمال تھا. موسیٰ ہماری وجہ سے تم میں دو عیب پیدا ہو گئے. اب جب تو صحیح کہ ہاتھ کو جزے بیضا بنائیں گے اور زبان کو کلیم اللہ بنا دیں گے. اچھا بھائی، تو کل یومن ہوا فی شان. منصوبے دیکھو، توحید کا انداز دیکھو، کہیں نہیں رکتا، متضاد کام کرتا ہے. پہاڑ پر نوح کے بیٹے کو ہلاک کرتا ہے، اور اسی پہاڑ پر نوح کی کشتی کو بچا لیتا ہے. کل یومن ہوا فی شان. منصوبہ تمہارے فریم میں آنے والا نہیں ہے، منصوبہ تمہارے ذہن کی حدوں میں داخل ہونے والا نہیں ہے. بھائی نوح کے بیٹے کو ہلاک کرے پہاڑ پر، اور نوح کی کشتی کو بچا لے پہاڑ پر. بھائی عجیب ہے، ابراہیم کی نبوت کے لیے آگ بجھائے، موسیٰ کی نبوت کے لیے آگ جلائے. سمجھ رہے ہو؟ اور مکے میں نبوت سمجھانے کے لیے پتھر روکے، اور غدیر میں امامت سمجھانے کے لیے پتھر مارے. اچھا بھائی آگے چلو، ذرا سی بات آگے بڑھ جائے، اور ہم مقام توحید میں ذرا سا آگے بڑھ جائے، تھوڑا سا. دیکھو توحید کو سمجھو. بہت غور سے میرے سننے والے سن رہے ہیں، لیکن توحید واقعاً ممبروں سے نامانوس موضوع ہو گیا ہے. بھائی اگر توحید نہ ہو تو محمد نہ ہو، اور اگر محمد نہ ہو تو علی نہ ہو. وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ لم یلد ہے، وہ لم یولد ہے. اس کی شان ہر لمحے نرالی ہے. اللہ سمجھ میں آ گیا؟ کوئی اس کے مقابلے پر متصرف فی الکائنات نہیں ہے. کائنات میں کوئی تصرف کرنے والا نہیں ہے، کائنات میں اسے کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے، کائنات میں کوئی اس کے منصوبے میں مداخلت کرنے والا نہیں ہے، کائنات میں کوئی اس کی توانائیوں میں شریک نہیں ہے. یہاں تک آگے میرے ساتھ آگے. اب سنو جملے نہیں آیتیں ہیں بھائی. یہاں تک آگے، اور ان تک پہنچاؤ جو قرآن کو کافی سمجھتے ہیں. اب ذرا آیتیں سننا بھائی، اب ذرا آیتیں سننا. کیا طے ہوا؟ اللہ متصرف فی الکون ہے، کائنات میں تصرف کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ند نہیں ہے، کوئی ضد نہیں ہے. وہ اکیلا ہے، اور سارے کام وہ انجام دیتا ہے اپنی مشیت کے مطابق. فعال لما یرید. بھئی یہ طے ہو گئی نا بات. اب جاؤ دیکھنا قرآن مجید میں یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. سورہ سجدہ سننا بھائی. کائنات میں انتظام کرنے والا اللہ ہے، جو پوری کائنات میں انتظام کر رہا ہے. یدبر الامر من السماء الی الارض. آسمان و زمین تک، آسمان سے لے کے زمین تک، اور زمین سے لے کے آسمان تک، پوری کائنات میں جو بھی انتظام ہے، یدبر الامر، وہی مدبر الامر ہے. کوئی اور مدبر الامر نہیں ہے. اور اسی قرآن میں ہے ہم ہے ان طاقتوں کی جو کائنات کا انتظام کرتی ہیں. دیکھو یہ دونوں طرف کی آیتیں قرآن ہی سے پڑھ رہا ہوں، قرآن سے الگ ہو کے بات نہیں ہو رہی ہے. ایک جگہ کہتا ہے کہ کائنات پہ تصرف میں کرتا ہوں، کائنات کا انتظام میں کرتا ہوں. دوسری جگہ قسم کھاتا ہے ان طاقتوں کی جو کائنات کا انتظام کرتی ہیں. یہ دونوں آیتیں ذہن میں رکھو گے نا. کہنے لگا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، موت ہم دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی موت نہیں دیتا. دوسرے مقام پہ کہنے لگا توفت رسولنا، ہمارے فرشتے موت دیتے ہیں.
تو یہ دو مقامات ہو گئے. کہنے لگا ایک مقام پر یہابو من یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بیٹے دینے والا نہیں ہے. دوسرے مقام پر جبریل کا قول نقل کیا، لے اہاب لک غلاما زکیہ، میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں. اب یہ صورتحال کی گمبھیرتا تک پہنچ گئے. بھئی کیا سیریسنس پیدا ہو گئی، دیکھ رہے ہو نا کیا سیریسنس پیدا ہو گئی. کہیں کہتا ہے ہم موت دیتے ہیں، کہیں کہتا ہے فرشتے موت دیتے ہیں، کہیں کہتا ہے کہ ہم بیٹے دیتے ہیں، کہیں جبریل سے بیٹا دلوا دیا، جبریل کہتے ہیں میں بیٹا دیتا ہوں. بھئی یہ عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے نا. اچھا کہنے لگا قرآن مجید میں یہ بڑے مشکل مقامات ہیں. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں. حل من خالق غیر اللہ، کوئی خالق نہیں ہے اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے. اور اب سورہ مائدہ میں کہنے لگا وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَتِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ. عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تم پرندہ خلق کرتے تھے. اب جملہ کہوں اور اس جملے کی توانائی کو محسوس کرو گے. بھائی دو گروپس ہیں آیتوں کے، ٹھیک ہے نا. جس نے ایک گروپ کو مانا وہ خالص موحد ہو گیا ابلیس کی طرح، اور جس نے دوسرے گروپ کو مانا وہ غالی ہو گیا. اور ہم تو نہ موحد پورے ہیں ابلیس جیسے، نہ پورے غالی ہیں. اب ہم کیا کریں؟ وہ خط کیا ہے؟ وہ خط کیا ہے جو توحید کو شرک سے الگ کرے اور شرک کو توحید سے الگ کرے؟ وہ خط ہوگا نا کوئی. بھائی کوئی خط تو ہوگا کہ کہاں توحید شروع ہوتی ہے، کہاں توحید ختم ہوتی ہے، کہاں سے شرک شروع ہوتا ہے، کہاں سے شرک ختم ہوتا ہے. کوئی درمیان میں لائن چاہیے، کوئی درمیان میں خط چاہیے توحید اور شرک کے درمیان. تو وہ خط اتنا باریک ہے. یہ خط ہے توحید اور شرک کے درمیان. رویت ہلال کمیٹی کا چاند نہیں ہے کہ جب چاہا نکال لیا. توحید اور شرک، میاں ایک لفظ سے واضح کیا ہے توحید کو اور شرک کو. دیکھو قرآن ہے، سمجھو، غور کرو، اس میں تدبر کرو. میں نے کبھی کہا تھا اور ظاہر ہے کہ مجھے کہنا چاہیے کہ یہ قرآن اپنی ذات میں تمہاری ماں سے زیادہ ممتا رکھتا ہے اور تمہارے باپ سے زیادہ شفقت رکھتا ہے. محبت کرو اس قرآن سے، محبت کرو اس قرآن سے. اچھا بھائی تو اب یاد رکھو گے نا، کہیں کہتا ہے کہ کائنات کا کنٹرول ہم کرتے ہیں، کہیں کہتا ہے کچھ طاقتیں ہیں جو کائنات کا کنٹرول کر رہی ہیں، کہیں کہتا ہے کہ بیٹا ہم دیتے ہیں، کہیں کہتا ہے کہ بیٹا جبریل نے دے دیا، کہیں کہتا ہے موت ہم دیتے ہیں، کہیں کہتا ہے کہ موت فرشتوں نے دے دی، ٹھیک ہے نا. کہیں کہتا ہے فقط ہم خالق ہیں، بس میرے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے. اور کہیں کہتا ہے کہ عیسیٰ نے پرندہ خلق کیا. تو فرق کیسے کیا جائے؟ ایک لفظ سے فرق ہے. وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَتِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ. عیسیٰ تم نے خلق کیا تھا لیکن اپنی مرضی سے نہیں، میرے اذن سے، میرے اذن سے خلق کیا تھا، میری اجازت سے خلق کیا تھا. جہاں یہ عقیدہ ہو کہ یہ مختار کل ہے، یہی شرک ہے. اور جہاں عقیدہ ہو کہ کام کر رہا ہے اذن الہی سے، جہاں یہ عقیدہ ہو کہ اذن الہی سے کام کر رہا ہے، یہی توحید ہے. بھائی اب ایک لفظ سنتے جانا. کہنے لگے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہ مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو. جاؤ دیکھو جہاں جہاں بھی آیتیں ہیں ان ساری آیتوں میں من دون اللہ، اللہ سے ہٹ کر، اللہ کو چھوڑ کر کسی سے نہ مانگو. غلط استعمال کیا جا رہا ہے آیتوں کو. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو اب یہ دو اصطلاحیں دے رہا ہوں اور ان دونوں کو اصطلاحوں کو اپنے ذہن میں رکھنا. کچھ وہ ہیں جو من دون اللہ ہیں اور کچھ وہ ہیں جو معزون من اللہ ہیں.
اب ان میں فرق کرنا جہاں اذن آ جائے وہ توحید کے دائرے میں، اور جہاں اذن کے باہر دعویٰ ہو وہ شرک ہے. سمجھ میں آ گئی؟ وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَإِسْتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي. عیسیٰ تم نے مردہ مٹی اٹھائی میرے اذن سے، مردہ بنایا، پرندہ بنایا میرے اذن سے، مردے کو زندہ کیا میرے اذن سے، کوڑی کو اچھا کیا میرے اذن سے، مبعوث کو اچھا کیا میرے اذن سے. اذن ہے، لیکن ایک ایک کام کے لیے اذن ہے، ہر کام کے لیے الگ الگ اذن ہے. تم نے اذن مانگا مٹی اٹھائی، اذن مانگا پرندہ بنایا، اذن مانگا پھونک ماری، پرندہ اڑا اذن الہی سے، اذن مانگا کوڑی کو اچھا کیا، اذن مانگا مبعوث کو اچھا کیا. بھائی یہ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اذن مانگا مردے کو زندہ کیا، ٹھیک ہے نا، لیکن پہلے اذن مانگ لیا تو اب قدم قدم پہ عیسیٰ نے اذن مانگا ہے. اور اب میرا نبی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ، تجھے پورے اذن کے ساتھ نبی بنایا ہے. بس میرے دوستو، میرے عزیزو، اب دوسرے انبیاء کے پاس تھوڑا سا اذن، میرے محمد کے پاس پورا اذن. بھئی یہی تو سبب ہے، آیتیں تو وہی ہیں لیکن ذرا استدلال تو دیکھتے جاؤ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. دیکھو اب یہ مقام ختم نبوت ہے، اب اسے بار بار اذن مانگنا نہیں ہے، اس کے پاس پورا اذن ہے، اس کے پاس مکمل اذن ہے. جب اس کے پاس مکمل اذن ہے تو سارے نبیوں سے بڑا، اور اتنا بڑا کہ سارے نبیوں سے کہا اس پہ ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو. ہے تو یہی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. ہم نے سارے انبیاء سے عہد لیا کہ تمہیں بھیجوں گا، کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، اور اس کے بعد آخری رسول بھیجوں گا جو تمہارے تعلیمات کی تصدیق کرے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. نبیوں تم پر واجب ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ، تم پر واجب ہے کہ اس کی مدد کرو. کوئی نبی اٹھ کے یہ نہیں کہتا کہ پروردگار ہم تو غیر اللہ ہے، غیر اللہ سے تیرا نبی مدد لے لے گا. میں پھر جو آؤں گا واپس اس جملے کی طرف پھر واپس آؤں گا، مجھے پھر واپس آنا ہے. لیکن ایک جملہ سنتے جاؤ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. دیکھو نبیوں تم پر واجب ہے کہ اس پہ ایمان لاؤ، تم پر واجب ہے کہ اس کی مدد کرو. جہاں ایمان ہوگا وہاں نصرت ہوگی، جہاں نصرت ہوگی وہاں ایمان ہوگا. جو بھی ایمان لائے وہ مدد کرے گا، جو بھی مدد کرے وہ ایمان لائے گا. بھئی ابو طالب کے مددگار ہونے میں تو شبہ نہیں ہے نا. میں نے دیکھو توحید بڑے سنگلاخ موضوعات میں ہے، لیکن میں نے کوشش کی کہ کچھ مراحل طے ہو جائیں. اچھا بھائی، تو جہاں اذن ہے وہاں غیر اللہ سے مدد نہیں ہے. بھائی سننا، اگر پیغمبر نبیوں سے مدد مانگیں تو انہیں اذن مل چکا ہے کہ مدد کرو گے. تو جہاں اذن آ جائے وہاں شرک نہیں ہے، وہاں عین توحید ہے. تو یہ تو اذن کی بات تھی. اور اگر کہیں امر آ جائے کہ نادے علی پکار علی کو، پکار علی کو، بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. اچھا بھائی آپ جانتے ہو، علماء کرام جانتے ہیں، اور اگر میری بات پہ یقین نہ ہو تو جا کر علماء اصول فقہ سے پوچھ لینا. امر دلیل ہے وجوب پر. جب امر آ جائے کہ یہ کرو تو واجب ہے. میری بات کچھ واضح ہو گئی؟ حبیب علی کو پکارنا واجب ہے. میرے نبی پر پکارنا واجب ہے. تو اب پکارا یا نہیں؟ یا علی پکارنا واجب تھا، رسول نے پکار دیا. اور اب تمہارے لیے سنت بن گیا کہ جب تک دم میں دم ہے یا علی کہتے رہنا. بس میرے دوستو، میرے عزیزو،
गुफ्तगू इस अब मेरे पास दामन वक्त पे गुंजाइश नहीं है, मेरे पास दामन वक्त पे बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, लेकिन अब चाहता हूं कि बात को मुख्तसर कर दूं और बात यही मुकम्मल हो जाए। या अली सुन्नत रसूल, रसूल की सुन्नत है ना, या अली रसूल की सुन्नत है। अच्छा भाई, जब ही तो सारे मुकद्दस दोस्त पुकार रहे थे या अली हमें ये फतवा बतला दो, या अली हमें ये आयत समझा दो, या अली हमें ये हुक्म समझा दो, या अली इसमें रसूल की हदीस क्या है। तो सारे साहबे किराम या अली कहें तो बिदअत रहो, हम कहें तो बिदअत बन जाए। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, गुफ्तगू इस मरहले से आगे बढ़नी मुश्किल है। तो या अली समझ में आ गया, इज़्न समझ में आ गया। याद रखोगे, माजून मिन अल्लाह और मिन दूनिल्लाह, इनके फर्क को याद रखोगे तो अब कहने लगे कि हाँ सारे बुजुर्ग साथियों ने या अली कहा, लेकिन उस वक्त कहा जब अली जिंदा थे। रुकता नहीं है मुल्ला, रुकता नहीं है। कहने लगा कि ये तो उस वक्त की बात है जब अली जिंदा थे, पुकार लिया या अली। ये अब मुर्दे को क्या पुकार रहे हो भाई? देखो, दुश्मनी अली में कुरान का भी मुखालिफ हो गया। क्या शहीद जिंदा नहीं है? मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरी गुफ्तगू इस मरहले पर रुकने वाली है और अब तो मैं इस मरहले से आगे नहीं ले जाऊंगा। अच्छा, तो अब मकाम खत्म नबुव्वत समझ में आ गया। सारे नबी उस पर ईमान लाएं, सारे नबी उस पर ईमान लाएं, सारे नबी उसकी नुसरत करें। क्या कमाल का नबी है, क्या कमाल का नबी है। रफ़अना लका ज़िक्रक, हबीब हमने तुम्हारा जिक्र को बुलंद किया। अब जहां हमारी तौहीद की गवाही होगी वहां तुम्हारी रिसालत की गवाही होगी। हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया। नहीं भाई, जहां जिक्र खुदा वहां जिक्र मोहम्मद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल ला तख़ूनुल्लाह व रसूल, खबरदार अल्लाह और उसके रसूल से खयानत मत करो। अज़ानुन मिनल्लाहि व रसूलिही, हज अकबर के मौके पर सूरह बरात के ऐलान में कहता है, सूरह तौबा में, कि ऐलान है ये अल्लाह का और उसके रसूल का। फिर कहने लगा बराअतुन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह भी बरात करता है, रसूल भी बरात करता है। जहां अल्लाह वहां रसूल। ऐसा रसूल हो तो इस रसूल से जो मिले उसे लो। ये बात समझ में आ गई? वमा आताकुम रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल से जो मिले उसे लो। भाई ये जुमला पूरी ताकत से कह रहा हूं मैं। रसूल से जो मिले, रसूल से जो मिले उसे ले लो। रसूल से नमाज मिली, नमाज पढ़ो। रसूल से रोजा मिला, रोजा रखो, किसी और से नहीं मिला। रसूल से हज मिला, हज करो। रसूल से ज़कात मिली, ज़कात दो। मर्दों से कहा जिहाद में जाओ। औरतों से कहा पर्दे में बैठो। भाई तवज्जो है। तो ये जो अहकामात पे तुम अमल कर रहे हो, इन अहकामात पे अमल का सबब क्या है? चूंकि रसूल से मिला। भाई कुछ बात वाज़ेह हो गई, जो मिला वो रसूल से मिला। और अब उस रसूल ने कहा मैं इनसे हूं, ये मुझसे है। तकरीर तमाम हो गई। इन्नहु मिन्नी, हदीस कसा में कहा था ना, इन्नहु मिन्नी व अना मिनहुम, ये मुझसे हैं, मैं इनसे हूं। भाई अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में ये जुमला अर्ज करूं। देखो भाई, मेरा लिबास मेरे बदन पे है। अच्छा, ये शेरवानी गर्म है, क्यों भाई? जाड़े का मौसम है। और इस मिंबर पर मैंने बड़े मौसम काट दिए, बड़े मौसम गुजार दिए। गर्मियां होती हैं, गर्मी का लिबास होता है। सर्दियां होती हैं, सर्दी का लिबास होता है। जब मैं बच्चा था लिबास कुछ और था, जब मैं बड़ा हुआ तो लिबास बदल गया, है ना। लिबास मेरे जिस्म के साथ है। अच्छा, तो अब लिबास तो बदलता रहा ना, साथ है। अच्छा, क्या मेरा नफ्स, जब मैं बच्चा था तो नफ्स कोई और था, और जब मैं जवान हुआ तो नफ्स बदल गया, और जब मैं बूढ़ा हुआ तो नफ्स बदल गया? भाई नफ्स मुझसे है, लिबास मेरा साथी है। तो साथी बदल सकता है, जो मुझसे हो नहीं बदलेगा।
अहकाम मिले मोहम्मद से। एक कहरी मिन्नियत है, नमाज मोहम्मद से, रोजा मोहम्मद से, हज मोहम्मद से, ज़कात मोहम्मद से। और यहाँ अलीयुन मिन्नी वाना मिन्हो। तुमने नहीं सुना होगा इस रवायत को, दूसरे तरीके से सुनते हो, फातिमा तो मिन्नी वाना मिन्हा, निगाह में नहीं है लोगों के, इसलिए वो फातिमा तो बदा तो मिन्नी कहते हैं, है वो भी रवायत है, लेकिन ये भी है अली मुझसे, मैं अली से, फातिमा मुझसे, मैं फातिमा से, हसन और मिन्नी वाना मिन हो, हसन मुझसे, मैं हसन से, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। हुसैन का नाम आया, हम बगैर किसी तमहीद के करबला तक पहुंच गए। देखो तुम्हारी तो सदाएं बुलंद हो गई। नहीं है वक्त, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन जुमला तो सुनोगे ना। हुसैन इब्ने अली जब नाना के मजार और मां की लहद से रुखसत होकर आए हैं, तो शहजादी ज़ैनब ने पूछा था कि भैया क्या ठहरी? कहा बहन सफर तो करना है। भैया सफर करना है? कहा हाँ बहन सफर करना है। घर वापस आई और सर झुका के बैठ गई, और वो आंसू जो हुसैन के सामने रुके हुए थे वो अब्दुल्ला के सामने रवा हो गए। अब्दुल्ला के सामने रवा हो गए। जानते हो अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, वक्त नहीं है, वक्त नहीं, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने कहा बिनते रसूल मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, जो तुम्हारे दिल में है वो बयान करो। जब तक अब्दुल्लाह के दम में दम है वो तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करेगा। सर उठाया बीबी ने और कहने लगी अब्दुल्ला तुम्हें मालूम है वो दिन आ गया जिसकी पेशन गोई मेरे बाबा किया करते थे कि एक दिन हुसैन चला जाएगा मदीने को छोड़ के, और जलती रेती पर उसका लाशा पड़ा हुआ होगा उसी सफर के दौरान, उसी सफर में। कहा बीबी क्या चाहती हो? कहा अब्दुल्ला एक जुमला सुन लो। देखो तुम रो रहे हो और अब तो मैं उन शहजादों के मसाइब भी बयान नहीं करूंगा, बस एक जुमला सुन लो, एक जुमला सुन लो और मेरी बात मुकम्मल हो जाए। कहा बीबी फिर चाहती क्या हो? सुनोगे शहजादी का जुमला? कहने लगी अब्दुल्ला अगर तुमने मुझे जाने की इजाजत न दी तो जानते हो क्या होगा? कहा बीबी क्या होगा? कहा दो काम होंगे एक साथ, उधर हुसैन का काफिला मदीना से निकलेगा, इधर ज़ैनब का जनाजा घर से निकलेगा। कहा जाओ बीबी मैंने तुम्हें रोका है, जाओ, हुसैन इमाम वक्त है, हुसैन वारिस कायनात हैं, जाओ उनके साथ। रो चुके तुम, रो चुके, अब कुछ बयान नहीं करूंगा, बच्चों का तस्करा भी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात सुनते जाओ, लुटा हुआ काफिला मदीने वापस आया, वापस आ गया ना। अब्दुल्ला देखो शहजादी अपने घर वापस नहीं गई, शहजादी थी ज़ैनुल आबिदीन के घर में। अब्दुल्ला रोजाना आते, सर झुका के बैठ जाते, जब महफिल बर्खास्त होती चले जाते। एक दिन अब्दुल्ला बहुत देर तक सैयद सज्जाद के पास बैठे रहे। कहा अब्दुल्ला आप कुछ कहना चाहते? आप कुछ कहना चाहते? कहा हाँ शहजादे, अपनी फूफी से कहना कि वो भी तो उनका घर है, कभी वहां भी तो तशरीफ लाए। सैयद सज्जाद ने शहजादी से कहा फूफी अम्मा अब्दुल्ला बड़ी देर बैठे रहे और उनकी ख्वाहिश है कि आप घर जाएं। रोने लगी। कहा ज़ैनुल आबिदीन जब भाई न रहा तो कैसा घर, जब भाई न रहा तो किसका घर? कहा लेकिन फूफी अम्मा मैं समझता हूं कि आपको जाना चाहिए, इमाम वक्त का हुक्म था। शहजादी ने सवारी मंगवाई, बस आखिरी जुमला सुनो, रो चुके। इमाम वक्त का हुक्म था, शहजादी ने सवारी मंगवाई, सवारी में सवार हुई, अब्दुल्ला के घर में, यानी अपने घर में, अब्दुल्ला के घर में आई। खाली था घर, अब्दुल्ला मौजूद नहीं थे। हुजरों को देखा,
وہ حجرے بھی دیکھے جن میں بچے سوتے تھے؟ حجرے دیکھے، باہر نکلی مٹی پہ بیٹھ گئی، اتنے میں عبداللہ ہے، غور سے دیکھا کہ کوئی بی بی بیٹھی ہوئی ہے، کہا بی بی تو کون ہے؟ کہا عبداللہ آپ کیوں پہچانو گے جس کا پورا گھر اجڑ گیا ہو؟ عبداللہ اسے کیوں پہچانو گے؟ آخری جملہ سنو، عبداللہ اسے کیوں پہچانو گے؟ سنو گے جملہ؟ عبداللہ نے ہاتھ جوڑ لیے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے سر اٹھایا اور کہا عبداللہ اتنا بتلاؤ کہ تم نے مجھے کیوں بلایا؟ کیا یہ پوچھنے کے لیے کہ تمہارے بیٹوں نے کیسی جنگ کی؟ کہا نہیں بی بی نہیں، وہ تو شہزادے تھے، حسین پہ قربان ہو گئے۔ یہ بتلاؤ کہ میرا مولا کیسا لڑا؟ کیا پوچھتے ہو؟ جب اکبر نہ رہے، عباس نہ رہے، اور محمد نہ رہے تو میرے بھائی نے تلوار کھینچی، کہا بوڑھے کی جنگ دیکھو، اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو۔